آئیے آج ایک ایسی سلطنت کی بات کرتے ہیں جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ ایک ایسی بادشاہت جہاں ہوا بھی حکم مانتی تھی اور جانوروں کی باتیں بھی سمجھی جاتی تھیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی منفرد بادشاہی اور ان کی بے مثال طاقت کی۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی سلطنت کی حقیقت ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے ایک خاص تحفے یعنی بے مثال طاقت پر قائم تھی۔ اور یہ سب کچھ شروع ہوا ایک بہت ہی خاص دعا سے۔ اس دعا میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دولت یا جاگیر نہیں مانگی بلکہ ایک ایسی سلطنت مانگی جو ان سے پہلے کسی کو ملی ہو نہ ان کے بعد کسی کو ملے۔ اور ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔ انہیں ایسی صلاحیتیں عطا کی گئیں جو کسی عام حکمران کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتیں۔ ہواؤں پر اختیار، جنات پر حکمرانی اور یہاں تک کہ پرندوں اور جانوروں کی بولی سمجھنے کی طاقت۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی بادشاہت کی فوج کیسی نظر آتی ہوگی؟ ظاہر ہے عام فوجوں جیسی تو بالکل نہیں۔ اس میں صرف انسان نہیں بلکہ 3 الگ الگ جہانوں کی مخلوقات شامل تھیں۔ ان کی فوجیں 3 جہانوں سے جمع کی گئی تھیں۔ سب سے آگے انسان، ان کے پیچھے جنات اور ان سب کے اوپر پرندوں کا لشکر جو اپنے پروں سے سایہ کرتا تھا۔ سب کے سب ایک بہترین نظم و ضبط کے ساتھ آگے بڑھتے تھے۔ ان کی حکمرانی اور سمجھ کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان کا لشکر گزر رہا تھا تو انہوں نے ایک چونٹی کی آواز بھی سن لی جو اپنی بستی کو خبردار کر رہی تھی۔ چونٹی کی یہ بات سن کے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، لیکن دیکھیں اتنی بے پناہ طاقت کا جواب انہوں نے غرور سے نہیں دیا بلکہ عاجزی اور شکر گزاری سے دیا، اور فوراً اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ اس ناقابل یقین سلطنت کا ایک امتحان ہونے والا تھا، اور اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک پرندے کے غائب ہونے سے۔ اپنی فوج کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد اپنی جگہ پر موجود نہیں ہیں۔ یہ واقعہ ان کی اپنی سلطنت کی ہر چھوٹی بڑی تفصیل پر توجہ کو ظاہر کرتا ہے۔ جب وہ پرندہ واپس آیا تو وہ کوئی بہانہ لے کر نہیں بلکہ ایک بہت ہی اہم خبر لے کر آیا تھا۔ اس نے ایک امیر اور طاقتور سلطنت کے بارے میں بتایا جس کی ملکہ تو بہت سمجھدار تھی، لیکن وہ اور اس کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے تھے۔ اور یہاں ہمیں 2 مختلف طرز قیادت کا بہترین موازنہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف ملکہ کے سردار جنگ کا مشورہ دے رہے تھے تو دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام نے طاقت کے استعمال کے بجائے حکمت سے کام لیا اور ایک خط بھیجا۔ دونوں رہنماؤں نے سفارت کاری کو ترجیح دی۔ ملکہ نے قیمتی تحائف بھیجے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں مسترد کر دیا، کیونکہ یہ معاملہ کبھی بھی دولت یا دنیاوی طاقت کا تھا ہی نہیں، بلکہ یہ تو ہدایت اور ایمان کی دعوت تھی۔ تو جب ملکہ بلقیس خود ان سے ملنے کے لیے روانہ ہوئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اور معجزے کی تیاری کی جو ان کی طاقت کی اصل حقیقت کو ظاہر کرنے والا تھا۔ انہوں نے اپنے دربار میں موجود لوگوں کے سامنے ایک چیلنج رکھا کہ ملکہ سبا کا شاندار تخت اس کے پہنچنے سے پہلے یہاں کون لا سکتا ہے؟ ایک بہت طاقتور جن نے کہا کہ میں آپ کے دربار برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، لیکن ایک ایسے شخص نے جسے اللہ کی طرف سے کتاب کا علم عطا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں اسے پلک جھپکنے میں آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ اور جیسے ہی وہ تخت سامنے آیا تو ان کا پہلا رد عمل فخر کا نہیں تھا بلکہ ایک بار پھر عاجزی اور شکر گزاری کا تھا۔ انہوں نے فوراً کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے اور یہ میرے لیے ایک آزمائش ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہیں۔ طاقت کے یہ مظاہرے ملکہ کو ڈرانے کے لیے نہیں تھے بلکہ اس کی آنکھیں ایک ایسی حقیقت کی طرف کھولنے کے لیے تھے جو دنیاوی بادشاہت سے بہت بلند تھی۔ پہلے اس نے اپنا تخت دیکھا، پھر شیشے کا فرش جسے وہ پانی سمجھ بیٹھی۔ یہ سب دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ طاقت اللہ کی عطا کرتا ہے۔ اور بالآخر اصل مقصد پورا ہوا۔ ملکہ نے سچائی کو پہچان لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے رب اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا سب سے گہرا سبق تو ان کی وفات کے ناقابل یقین واقعے میں پوشیدہ ہے۔ ان کی وفات بھی ان کی زندگی کی طرح منفرد تھی۔
اللہ نے اسے انسانوں اور جنات دونوں کو ایک آخری اور بہت اہم سبق سکھانے کے لیے ترتیب دیا۔ وہ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے جب ان کی روح قبض کر لی گئی، اور جنات ان کے خوف سے کام کرتے رہے، یہ جانے بغیر کہ بادشاہ وفات پا چکے ہیں۔ اور جس لمحے وہ لاٹھی ٹوٹی اور ان کا جسم گرا، اسی لمحے جنات کی طاقت کا سارا بھرم ٹوٹ گیا۔ اپنی تمام تر قوت کے باوجود وہ یہ تک نہ جان سکے کہ ان کے سامنے کیا ہو رہا ہے۔ تو اس پوری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہی کہ اصل طاقت اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے جس کا جواب شکر اور عاجزی سے دینا چاہیے، اور یہ کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، چاہے وہ مخلوق کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ یہ واقعہ ہمیں ایک آخری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ اگر جنات جیسی طاقتور مخلوق بھی غیب نہیں جان سکتی، تو ہمارے اپنے علم اور سمجھ کی کیا حدود ہیں، اور علم کا حقیقی سرچشمہ آخر کہاں ہے؟